تفسیر ایک تو ہو گئی آیت اور دوسری حدیث سے، اور تیسری جو آثار صحابہ کی ہے ہم عاجز اور مساکین کی نظر میں، وہ بھی تحت الحدیث تفسیر ہے، صحابہ کرام نے اور تابعین نے اسی کا اہتمام کیا ہے۔ تیسری تفسیر بن گئی حسب اللغت العربیہ۔ اللہ۔ اور چوتھی تفسیر بعض علماء دین فرماتے ہیں التفسیر الوہبی ہے، التفسیر الوہبی۔ التفسیر الوہبی۔ بہت سارے بزرگان دین کو اللہ پھر اپنی شان سے علوم کی روشنی عطا فرماتے ہیں۔ کتاب، سنت اور عربی قواعد ضوابط جب سامنے رکھے جائے اور پھر کسی مفہوم کی کوشش کی جائے تو اللہ مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، مسند امام احمد۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جس نے اتنے علم پر عمل کیا جتنا وہ جانتا تھا، اللہ وہ علوم دے دے گا جو اس کو پہلے حاصل نہ ہو۔ اور معاذ ابن جبل کی حدیث، بما تقضی یا معاذ؟ قال بکتاب اللہ، قال ان لم تجد فیہ، قال بسنت رسول اللہ، قال ان لم تجد فیہا، قال اجتہد برائی۔ اس سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔ یہ وہ رائے ہے جو مؤید بالکتاب والسنہ ہے، الرأی الصحیح، الرأی الشرعی۔ اس کے جو خلاف ہوگی اس کو تفسیر بالرائے کہا جائے۔ اللہ۔ یہ ایک طویل باب ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب کتاب، سنت اور قواعد عربیہ، دینی مصطلحات کا برمحل استعمال کیا جائے تو اللہ اس کو مزید روشنی علم کی اور نور عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ التفسیر الوہبی، ان کو عام طور پر مفسرین فوائد میں نقل کرتے ہیں۔ فوائد میں ہماری دانش میں تقریباً اہل حق تمام مفسرین کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، غور سے سن لے آپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران کے اخیر میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کراؤ اور رابطہ پیدا کرو، ورابطوا۔ رباط کا ایک مطلب قرآن میں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ،
ترہبون بہ عدو اللہ وعدو. ذرا غور سے سن لو بات کہ رباط سے مراد کیا ہے؟ جنگی تیاری. قرآن کریم کی آیت ہے. کیا ہے قرآن میں؟ جنگی تیاری، یعنی جنگی اور جنگجو گھوڑے پالنا، ان کی تربیت کرنا. حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ ذالک الرباط. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، یہ رباط ہے. آیت میں تو ہے کہ رباط کے معنی ہے جنگی تیاری کرنا، جہاد کے لیے ریڈی رہنا، گھوڑے پالنا. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کا انتظار، اور عصر کی پڑھی تو مغرب کا انتظار. اچھی طرح کان کھول کے سنو بات. سارے جہان کے مفسرین پریشان، یہ دو باتیں جمع کیسے ہوگی؟ اب جمع دیکھو کیسے ہو رہی. حافظ ابن قیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد خاص، وہ اپنی تفسیر التفسیر لابن القیم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح جنگی گھوڑے اور جنگی تیاری سے ملک کے سرحدات محفوظ ہوتے ہیں، جس ملک کے پاس فوج ہو، جنگی تیاری ہو، طریقہ سلیقہ ہو، اس ملک کے سرحد کے قریب کوئی اور ملک قریب نہیں آتا، حفاظت ہوتی ہے. اصلاً فوج کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک کے سرحدات کا خیال رکھے. اس کو کیا فرمایا؟ رباط کا، ذالک الرباط. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. بالکل اسی طرح جیسے ملک کو اور اس کے سرحدوں کو دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام فوج یا ان کی صلاحیت کرتی ہے، بعینہ اسی طرح دل جو بادشاہ ہے اس پر وساوس، خطرات، افکار، شیطانی حملے ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. اب دونوں کے درمیان قدر مشترک نکل آیا کہ ملک کے سرحداتوں کا تحفظ جنگی ساز و سامان سے کیا جائے گا، اور دل کی کیفیت اور سکون اور اس کے تطمین کو برقرار رکھنے کے لیے نمازیں پڑھنی پڑے گی. ذالک الرباط، ذالکم الرباط.